لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. معزز خواہران سلام علیکم. آج کا ہمارا موضوع درس قرآن کریم ہے، درس نمبر 28، اور آج ہم پڑھیں گے سورہ بینہ کے بارے میں، اس کی تفسیر، اس کی فضیلت، اس کا ترجمہ، ان تمام چیزوں پہ نگاہ کریں گے، اور جو اہم نکات اس میں بیان کیے گئے ہیں اس کی طرف ہم دیکھیں گے. اور اس کے علاوہ جو اہم ترین بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگ اس کی آڈیو بنا کے ہمیں بھیجیے گا اور درس کو بغور سنیں. اور اس کے علاوہ جب یہ درس یوٹیوب پہ اپلوڈ ہو تو اس میں آپ لوگ لائیو چیٹ اور کمنٹ بھی کیجئے، اور جو چیزیں سمجھ میں نہ آئے اس کو ضرور آپ لوگ پوچھیے. تو درس کا آغاز کرتے ہیں سورہ بینہ سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. صدق اللہ العلی العظیم. یہ رہی سورہ بینہ کہ سورہ بینہ قرآن کریم کا 98 نمبر کا سورہ ہے. یہ سورہ مدنی ہے اور اس میں 8 آیتیں ہیں، اور یہ 30ویں پارے کا جز ہے. اس سورہ کے کئی نام ہیں جن میں سے بینہ، قیمہ، لم یکن، اہل الکتاب، القیامہ، البریہ اور الانفکاک وغیرہ ہیں. سورہ بینہ کے مضامین کی طرف اگر ہم غور کریں، اس کی طرف اگر ہم رخ کرتے ہیں، تو اس سورہ کے مضامین میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ جس طرح وحی کا نزول ہے اسی طرح رسول کا بھیجنا بھی ضروری ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ خدا اور بندے کے درمیان جو میسنجر ہے وہ رسول ہے جو اللہ نے انہیں بھیجا ہے تاکہ ایک کانٹیکٹ کا ذریعہ قائم رہے. تو رسول خدا کو بھیجنے کا مقصد، نبی کو بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ پروردگار عالم اپنے پیغامات کو وحی کی شکل میں پہنچانے کے لیے خدا نے ذریعہ بنایا رسول کو. رسول کا بھیجنا اس لیے ضروری ہے کہ گمراہ اور مشرک لوگوں کو گمراہی و ضلالت سے نکال کر سیدھے راستے پہ لا کھڑا کیا جائے، کیونکہ تبلیغ کرنا، تنبیہ کرنا، یہ کام کس کا تھا؟ رسول کا تھا. اور ان لوگوں کو کہ جو گمراہی کی طرف ہیں، جو شرک کر رہے ہیں، جو غیر خدا کی پرستش کر رہے ہیں، انہیں اس چیز کی پہچان کرانی ضروری تھی کہ خالق کائنات یہ نہیں ہے کہ جس کی تم پرستش کرتے ہو، بلکہ خالق کائنات وہ ہے جو واحد ہے، جو یک و تنہا ہے، اور وہ پروردگار عالم کہ جو بے نیاز ہے اور جسے کوئی انسان مادیت میں ڈھال کر نہیں دیکھ سکتا. تو انہی تمام چیزوں کو سمجھانے کے لیے، بتانے کے لیے، راہ راست پہ لانے کے لیے رسول کو بھیجا. اہل کتاب کی ضلالت کا سبب یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس کوئی کتاب یا صحیفہ نہیں بھیجا گیا، بلکہ اصل سبب یہ ہے کہ ان کی دنیاوی مفادات، کہ ان لوگوں نے دنیاوی مفادات پہ، دنیاوی فائدوں پہ
زیادہ غور کیا اور اس کی طرف ان لوگوں نے زیادہ رخ کیا، حالانکہ پروردگار عالم نے کتابیں بھی بھیجی تھیں ان کی ہدایت کے لیے۔ تو ان سب ضلالت سے نکالنے کے لیے کون تھا؟ وہ رسول تھا کہ جسے اللہ نے اپنے اور مخلوق کے درمیان ایک ذریعہ بنا کر بھیجا کہ جو راہ راست پہ لا سکے۔ تمام انبیاء کرام اور تمام آسمانی صحیفے ایک دین کی طرف رہنمائی کرنے آئے ہیں، کوئی الگ الگ دین لے کر نہیں آیا تھا، بلکہ سب ایک دین اور ایک خدا کی طرف رہنمائی کرنے کے لیے آئے تھے۔ لیکن جب ہم اپنی قرآن کے علاوہ دوسرے صحف کی طرف اگر نظر اٹھا کے دیکھتے ہیں تو لوگوں نے ان صحیفوں کا استعمال، ان کتابوں کا استعمال دنیا پرستی میں زیادہ کیا ہے۔ جو اہم چیزیں، جو اہم نکات تھے اس کتاب سے تو بعض چیزوں کو بھی غائب کر دیا گیا اور اپنی مفاد والی چیزوں کو اس سے لیا گیا۔ یہ ایک بہت بڑی ہسٹری ہے اور اس کے بارے میں اگر ہم گفتگو کریں گے تو گفتگو بہت زیادہ طویل ہو جائے گی، کیونکہ وہ وقت کے جو ہماری خواہران جو پڑھتی ہیں یا جنہوں نے ہسٹری لی ہے، بالخصوص جو سوشالوجی وغیرہ پڑھ رہی ہیں، تو یہ سب چیزیں اس میں بھی بتائی گئی ہیں کہ کس طریقے سے ریولیوشن آیا تھا، کیوں ریولیوشن آیا تھا اور کیا ہوا تھا، انقلاب کیوں آیا تھا۔ تو یہ بہت ایک طویل بحث ہے، اس کی طرف نہیں جانا ہے۔ بس اتنی بات کہ پروردگار عالم نے صحیفے بھیجے، کتابیں بھیجی، لیکن لوگوں نے دنیا پرستی کو زیادہ اہم سمجھا اور ان اقوال کو پس پشت ڈال دیا کہ جو اللہ نے اپنے احکامات جو نازل کیے تھے، تو صرف اپنی کتابوں سے ان چیزوں کو لیا کہ جو چیزیں ان کے فائدے کے لیے تھیں۔ تو تمام انبیاء کی تبلیغ کا خلاصہ یہ ہے کہ تمام راستوں کو چھوڑ کر صرف اور صرف اللہ کے راستے کو اپنایا جائے۔ فضیلت سورہ بینہ کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس کسی نے سورہ بینہ کی تلاوت کی وہ قیامت کے دن خیر البریہ کے ہمراہ ہوگا۔ آپ نے فرمایا کہ خدا کی قسم، مقرب فرشتے اس دن سے جس دن زمین و آسمان پیدا کیے گئے ہیں اس سورے کو پڑھ رہے ہیں اور اس کی تلاوت میں لمحہ بھر کی بھی سستی نہیں کرتے ہیں۔ جو شخص اسے رات کے وقت تلاوت کرے گا، اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو معمور کرے گا جو اس کے دین و دنیا کی حفاظت کریں گے اور اس کے لیے بخشش و رحمت کی دعا کریں گے، اس کے لیے بخشش و رحمت طلب کریں گے۔ اور اگر دن کے وقت تلاوت کرے گا تو ان چیزوں کی تعداد کے مطابق جنہیں دن روشن کرتا ہے، رات انہیں تاریک بنا دیتی ہے، اسے ثواب دیا جائے گا۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سورہ بینہ کی تلاوت کرے گا وہ شرک سے بری قرار پائے گا، اسے پیغمبر اسلام کے دین میں داخل کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ اسے مومن محشور کرے گا اور اس کا حساب آسانی کے ساتھ لیا جائے گا۔ کتنی بافضیلت و بابرکت یہ سورہ ہے کہ اس کے انعامات بے شمار، اس کی فضیلتیں بے شمار ہے، لہٰذا اسے چاہیے کہ ہم اسے ڈیلی روٹین میں اسے شامل کریں، اس سورہ کی تلاوت کرتے رہیں۔ قرآن کی تلاوت تو کرتے ہی رہنا ہے، کم از کم آپ نہ ایک پارہ تو ایک پیج ہی صحیح، ایک رکوع ہی صحیح، جتنا کر سکتی ہیں تلاوت کریے قرآن کی۔ لیکن اس سورہ کا پڑھنا بھی باعث فضیلت ہے، تو اسے بھی تلاوت کرتے رہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر حاملہ عورت اس کا پانی پیے تو اس کا حمل محفوظ ہوگا، کیونکہ بہت سے ایسے حمل ہوتے ہیں کہ جن کے ساقط ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، تو اگر حاملہ عورت اس کو پیتی ہے تو سقط حمل سے بچ جائے گی اور اس پر وضع حمل آسان ہوگا، اور اسے لکھ کر اپنے پاس رکھنا تمام دردوں کے لیے مفید ہے۔ سورہ بینہ کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، اہل کتاب کے کفار اور دیگر مشرکین اپنے کفر سے الگ ہونے والے نہیں تھے جب تک کہ ان کے پاس کھلی دلیل نہ آ جاتی۔ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، اللہ کی طرف کا نمائندہ جو پاکیزہ صحیفوں کی تلاوت کرے، فیہا کتب قیمہ، جن میں قیمتی اور مضبوط باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ وما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البينة،
اور یہ اہل کتاب متفرق نہیں ہوئے مگر اس وقت جب ان کے پاس کھلی ہوئی دلیل آ گئی۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، اور انہیں صرف اس بات کا حکم دیا گیا کہ خدا کی عبادت کریں اور اس کو اسی کے لیے خالص رکھیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، اور یہی سچا اور مستحکم دین ہے۔ ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جہنم خالدین فيها اولئک هم شر البریہ، بے شک اہل کتاب میں جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ہے اور دیگر مشرکین سب جہنم میں ہمیشہ رہنے والے ہیں اور یہی بدترین خلائق ہے۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، اور بے شک جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک اعمال کیے ہیں وہ بہترین خلائق ہیں۔ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلک لمن خشی ربہ، پروردگار کے یہاں ان کی جزا وہ باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اور وہ انہی میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ خدا ان سے راضی ہے اور وہ خدا سے راضی ہیں، اور یہ سب اس لیے ہے کہ جس کے دل میں خوف ہے، اس کے کس کے لیے ہے کہ جس کے دل میں خوف ہے خدا ہے۔ مختصراً تفسیر اس کی اگر دیکھیں تو علی اور ان کے شیعہ خیر البریہ ہیں۔ جناب ابن عباس کہتے ہیں کہ جس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس آیت سے مراد آپ یعنی کہ حضرت علی علیہ السلام اور آپ کے شیعہ ہیں، یعنی جو آپ کے چاہنے والے ہیں، آپ کے محب ہیں، اور جو روز محشر عرصہ محشر میں اس حال میں وارد ہوں گے کہ آپ بھی خدا سے راضی ہوں گے اور خدا بھی آپ سے راضی ہوگا، اور آپ کا دشمن غصے کی حالت میں عرصہ محشر میں وارد ہوگا اور اسے زبردستی جہنم میں ڈھکیلا جائے گا، کہ جیسا کہ ارشاد ہوا ہے کہ اے علی اگر تمہارے دشمن نہ ہوتے تو میں جہنم کو خلق ہی نہ کرتا۔ تو خیر البریہ کی مصداق کون ہے؟ مولا کائنات اور ان کے محبان ہیں۔ یہ رہا آج کا درس سورہ بینہ کا۔ جو چیز سمجھ میں نہ آئی ہو خواہران آپ لوگ اسے ضرور ہم سے پوچھیے گا، اور جتنا ہو سکے آپ لوگ لائک کریے، شیئر کریے اور کمنٹس وغیرہ بھی کریے۔ اور چونکہ اگر ایک ادارہ چلتا ہے، اگر ایک ایسی چیز کہ جو دین کے لیے اس کی بہتری کے لیے جو امور کیے جاتے ہیں تو اس کی حوصلہ افزائی ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اگر کوئی موٹیویٹ کرتا ہے تو وہ چیز ترقی کرتی ہے۔ اور یہ سب چیزیں کہ جو آپ لوگوں کو سکھائی جاتی ہیں، جو درس آپ لوگوں کو دیے جاتے ہیں، یہ ایسے درس ہیں کہ جو زندگی کے ہر موڑ پہ کام آنے والے ہیں۔ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو دنیا بھی سنوارتی ہے اور آخرت بھی سنوارتی ہے، اور بہت بڑی بڑی تفسیر یا بہت بڑی بڑی تواریخ ہم بیان نہیں کرتے ہیں، بس ایک مختصراً نچوڑ بیان کیا جاتا ہے کہ لمیٹیڈ ٹائم میں، کہ اتنی بھاگ دوڑ والی زندگی میں سے اگر کوئی اپنا 10-15 منٹ اس کو سننے کے لیے نکالتا ہے تو وہ بے شک اجر و ثواب ہے، وہ آپ کے لیے بھی ہے، ہمارے لیے بھی ہے۔ تو جتنا ہو سکے آپ لوگ اس کو شیئر کریے تاکہ ہم سب کی حوصلہ افزائی ہو سکے کہ جس طرح سے ہم لوگ کام کر رہے ہیں، اور ہم سب کو موٹیویٹ کیجئے اور کمنٹ ضرور کریے، کیونکہ آپ کے کمنٹ سے ہماری حوصلہ افزائی ہوگی۔ تو کمنٹ ضرور کیجئے گا جب بھی درس جو ہے اپلوڈ ہوتا ہے۔ تو یہ آج کا درس ہے، اور آج کے سوالات آپ لوگوں سے یہ ہیں کہ سورہ بینہ میں کتنی آیتیں ہیں، تحریر فرمائیں۔ سوال نمبر 2 کہ سورہ بینہ قرآن کریم میں کس پارے کا جز ہے اور کتنے نمبر پہ ہے اور اس کے کیا کیا نام ہیں۔ اس کے بعد تیسرا سوال ہے سورہ بینہ کے مضامین بیان کیجئے۔ چوتھا سوال ہے کہ فضیلت سورہ بینہ میں رسول خدا اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا۔ اور پانچواں سوال یہ ہے کہ سورہ بینہ کی کسی 3 آیت کا ترجمہ و تفسیر لکھ کے ہمیں ارسال فرمائیے۔ اس کے علاوہ ایک اور سوال کہ خیر البریہ سے مراد کن حضرات کو
لیا گیا ہے۔ یہ رہے آج کے سوالات، ان کے جوابات لکھ کے آپ لوگ ہمیں واٹس ایپ یا ٹیلی گرام پہ ضرور بھیجیے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔